نیک کام بھلا انجام۔ خداوند ذوالجلال کے اس روئے زمین پر آخری پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے جن تعلیمات اور بلند اخلاق اور کردار کا نمونہ پیش کیا ہے، اگر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے تو آج بھی اس روئے زمین سے ظلم و ستم، بے حیائی، بد اخلاقی اور بے راہ روی کا خاتمہ بہت آسانی کے ساتھ ممکن ہے۔ حضرات سامعین، آج ہم آپ کو اسی محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ نجات اور کامیابی صرف سچ بولنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل وہی قبول کیا جاتا ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ مزدور کی مزدوری یا بندوں کے حقوق کا ادا کرنا بہت بڑی نیکی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ والدین کی خدمت کرنا بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے، نیز بندے کو اللہ رب العزت کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے زنا یا کسی بھی گناہ سے رک جانا اور کسی مجبور کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ آئیے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں سے 3 آدمی ایک سفر پر نکلے۔ سفر کے دوران رات ہو گئی اور بارش بھی ہونے لگی، تو وہ حضرات رات گزارنے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ایک بڑا سا پتھر لڑک کر نیچے آیا اور غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مشکل سے نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ مشورے سے یہی طے ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی میں جو نیک عمل کیے ہیں ان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے حوالے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور شام کو میں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا۔ ان سے پہلے میں اپنے بیوی، بچوں اور غلام اور خادم کو بھی نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں اپنے جانوروں کے چارے کی تلاش میں دور نکل گیا اور جب واپس آیا تو ہمارے والدین لیٹ چکے تھے۔ میں نے دودھ دوہا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا وہ گہری نیند میں ہے۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان سے پہلے اپنے بال بچوں اور غلاموں کو پلانا بھی گوارا نہیں کیا، اور میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان کے سرہانے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں پر لوٹ پوٹ کر رہے تھے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب وہ خود بیدار ہوئے تو میں نے انہیں ان کے شام کے حصے کا دودھ پلایا۔ انہوں نے ماشاءاللہ پی لیا۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو اس چٹان نے جو غار کے منہ کو بند کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم غیر متوقع مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اس سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن باہر نکلنا ممکن نہ تھا۔ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، حتیٰ کہ وہ محبت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی اور انکار کر دیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ اپنے نفس پر مجھے قدرت دے دے۔ وہ آمادہ ہو گئی۔ جب میں تنہائی میں اسے لے گیا اور وہ میرے قابو میں آ گئی تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور اس مہر کو ناحق مت توڑ۔ یا اللہ، اس کے ان الفاظ نے تیرا خوف میرے اوپر طاری کر دیا اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے سونے کے وہ دینار بھی اس کے پاس چھوڑ دیے جو نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو چٹان کی صورت میں جو مصیبت ہم لوگوں پر آئی ہے اس کو ہم سے دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن باہر نکلنے کا راستہ اب بھی نہیں بنا۔ تیسرے ساتھی نے دعا کی، یا اللہ، میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا تھا، سب کی اجرت میں نے ادا کر دی، صرف ایک مزدور ناراض ہو کر اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری سے غلہ خریدا، اسے بویا، پھر اس سے بکریاں، پھر گائے اور غلام وغیرہ خریدے، یہاں تک کہ بہت سارا مال جمع ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، مجھے میری اجرت ادا کر دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ سب تیری اجرت کا ثمرہ ہے، ان سب کے تم مالک ہو۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر،
میں نے کہا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میں نے اس کو پورا معاملہ سمجھایا تو وہ سارا مال لے کر چلا گیا اور اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور کر دے۔ چنانچہ وہ چٹان بالکل ہٹ گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل آئے۔ حضرات سامعین، آپ نے غور کیا کہ تینوں افراد یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اخلاص ہی کی وجہ سے اعمال کی قدر ہوتی ہے، اور بندے کو چاہیے کہ فرصت کے وقت نیک عمل کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔